او سی ڈی کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے، او سی ڈی کو جس طرح ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، تو دنیا میں کوئی 40-50 سال تو ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ کے نتیجے میں یہ مسئلہ دنیا سے فنا کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ جو اس مسئلے کا شکار ہیں وہ بالکل ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ جس ورلڈ ویو میں رہنے کے نتیجے میں وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اسی ورلڈ ویو میں رہ کر اس مسئلے کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ہم علامات کو غائب کر کے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے مرض کو غائب کر دیا ہے۔ علامات غائب ہوئی ہیں، مرض اپنی جگہ موجود ہے۔ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے نا، اس میں ہر پرابلم ایک اپرچونٹی ہے۔ او سی ڈی بھی ایک ملٹی بلین اپرچونٹی ہے۔ سر میرا سوال او سی ڈی سے متعلق ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ اسے ایک نفسیاتی عارضہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر او سی ڈی کے ایگزسٹنس ہے میڈیکل سائنس کا یا سائیکولوجی کی، تو وہ کیسے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کی کیور کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اچھا مبتلا ہونے والے جو لوگ ہیں وہ آس پاس نہ صرف وہ خود پریشانی میں ہوتے ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے۔ جی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اصولی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ بات جو میں ابھی عرض کروں گا نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے، وہ او سی ڈی کے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں، لیکن اصولی طور پر اس کو ہم اور سچویشنز پہ بھی اصول کے ساتھ آسانی یہ ہوتی ہے کہ اسے ہم بہت سی سچویشنز پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ ایک خاص قسم کے تناظر میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں اور ضعف ایمانی کی وجہ سے، تناظر کی خرابی کی وجہ سے، طرز زندگی کے بگاڑ کی وجہ سے، اور تعلق کے بحران کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تناظر کی خرابی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح تناظر نہیں ہے زندگی کا، یعنی ابھی یہ 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ تناظر، پھر میں نے بات کی ایمان کی کمزوری، پھر میں نے بات کی طرز زندگی کی خرابی، پھر میں نے بات کی تعلق کے بحران۔ اگر کسی زندگی میں یہ 4 چیزیں یکجا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، اس کے نتیجے میں مسائل کی ایک فصل پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو وہی تناظر جس کے اندر رہنے کے نتیجے میں، وہی تناظر جس کے اندر ایک خاص قسم کی دنیا وجود میں آئی تھی، اسی دنیا کے کچھ لوگ جب ان مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہر مسئلے کو ایک عنوان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو یہ کہتے ہیں، یہ والا مسئلہ یہ ہے، یہ والا مسئلہ یہ ہے۔ اور مسائل چونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ فہرست مسائل یا فہرست عوارض، یا اگر میں یہ کہوں کہ لسٹ آف ڈیزیزز، ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک لمبی لسٹ بنائیں اور آخر میں لکھیں ناتمام، بہت ایک لمبی لسٹ۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ پرابلم ہے، تو بالکل پرابلم ہے، وہ پرابلم بالکل ہے۔ کیا ڈپریشن پرابلم ہے؟ بالکل پرابلم ہے۔ کیا او سی ڈی پرابلم ہے؟ بالکل پرابلم ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک پرابلم ہے، اور وہ ایک خاص پرابلم، اس کی ایک خاص کیفیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یہ پرابلم ہے وہ ایک بہت تکلیف میں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے نا، اس میں ہر پرابلم ایک اپرچونٹی ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، جب ہم فیوچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جدید معاشروں میں فیوچر کے لفظ سے مراد اکنامک فیوچر، اور اپرچونٹی کے لفظ سے مراد بزنس اپرچونٹی ہے۔ مطلب جیسے اس میں بزنس کا لفظ سائلنٹ ہے، اپرچونٹی، ہر پرابلم ایک اپرچونٹی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو او سی ڈی بھی ایک ملٹی بلین اپرچونٹی ہے، اور او سی ڈی کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے، او سی ڈی کو جس طرح ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، تو دنیا میں کوئی 40-50 سال تو ہو گئے ہیں اور مختلف مسائل کو ہینڈل کرتے ہوئے، کسی کو 70 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 80 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، اور کچھ مسائل جو ابھی پچھلے 20 سالوں میں ایجاد ہوئے ہیں یا دریافت ہوئے ہیں، ان کو ہینڈل کرتے ہوئے ہمیں کم وقت ہوا ہے، 20-25 سال ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر
اس کی ہینڈلنگ کے نتیجے میں یہ مسئلہ دنیا سے فنا کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ جو اس مسئلے کا شکار ہیں وہ بالکل ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس ورلڈ ویو میں رہنے کے نتیجے میں وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اسی ورلڈ ویو میں رہ کر اس مسئلے کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو بڑا کارنامہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسی ورلڈ ویو میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ایک نام رکھ دیں، لیکن آپ اس مسئلے کا شافی اور کافی اور کلی علاج کریں، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ باہر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اس ورلڈ ویو سے باہر نکلنا ہوگا اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ادروائز ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے، ہم علامات کو غائب کر کے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے مرض کو غائب کر دیا ہے۔ علامات غائب ہوئی ہیں، مرض اپنی جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو کانسٹیپیشن ہے، فرض کیجئے کہ کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اصل میں ان کا جو پورا نظام ہاضمہ کی جو پوری اندرونی آنتیں اور اس کی صحت ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ یہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارا مزاج ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارا ذہن، ہماری نیند ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو اب اس وقت او سی ڈی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہرحال اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مینج کرنا ہے، تو وہ مسئلہ مینج ہو رہا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں وہ مسئلہ مینج ہوتا ہے، لیکن وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ میں بھی معالج تو نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات عرض کروں، لیکن میں اس کا ایک علمی اعتبار سے ایک اصولی تجزیہ جو میں بات عرض کروں گا، 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ بچہ جس کو ہم مٹی سے کھیلنے نہیں دیں گے، اگر صفائی کا کوئی ایسا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے جو فطرت سے دوری پیدا کر دے، عناصر فطرت سے بیزار کر دے، بلکہ عناصر فطرت سے متنفر کر دے، یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ عام ہے اس وقت، صفائی کا بھوت سوار ہو گیا ہے اور مٹی بری لگنے لگی ہے، پسینہ برا لگنے لگا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو یا نہیں جانتے؟ سوال ہے میرا، جانتے ہیں؟ تو صفائی کا وہ تصور جو عناصر فطرت سے متنفر کر رہا ہے، یہ صفائی کا درست تصور نہیں، بلکہ مٹی پانی کے بعد اعلی صفائی بھی ہے اور اعلی پاکی بھی ہے۔ یہ اور بھی بڑی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مٹی کا مقام کیا ہے۔ مٹی اتنی قیمتی چیز ہے، انسان کو ایک شرف انسانی کا، یعنی انسان ہونے کے شرف کو ریئلائز کرانے میں ہماری مدد یہ کی کہ مٹی کی بھی ایک توقیر اور مٹی کا بھی ایک شرف پیدا کیا گیا ہے۔ ایون ہوا کو وہ شرف حاصل نہیں ہے جو مٹی کو حاصل ہے۔ اگر آپ کو ڈرائی کلین کیا جائے تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ آپ پاک ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہو سکتا ہے نا ڈرائی، ہم کوئی گاڑی لے کے جائیں، ہم کہیں ایئر، اس پہ ہم گاڑی کے فلٹر کو ایئر کلیننگ کرتے ہیں تو وہ فلٹر صاف ہو جاتا ہے۔ تو کمال کی بات ہے مٹی۔ اگر کسی بچے کو مٹی سے کھیلنے کا بھرپور موقع نہ ملا ہو، اور ایک ہے فطرت سے دوری، ایک ہے فطرت سے متنفر ہونا، فطرت سے دور ہونا، یہ بہرحال ایک محرومی ہے۔ فطرت سے متنفر ہونا یہ بیماری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب فطرت سے متنفر ہونا یا فطرت سے بیزار ہونا، اس کو بیماری کے طور پر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اس لیے کہ جدید سسٹم میں اور جدید نظام میں بیماری کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے بیماری کی بھی ڈیفینیشن آپ کو دے دوں۔ بیماری اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو آپ کو کمانے، خریدنے اور کنزیوم کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو خراب کرے، وہ بیماری ہے۔ آپ کے اندر کچھ بھی چل رہا ہے لیکن آپ پروڈکٹیو ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، سسٹم میں سرو کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں
مثال کے طور پر ایک انسان سلام کرنے کا جذبہ اس میں نہیں ہے، سلام آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرنا اور جوش اور جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ وارمتھ کے ساتھ سلام کرنے میں پہل کرنا، سلام کا جذبہ وہ اس میں نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر کسی انسان میں آئرن ڈیفیشینسی ہو، ہم اسے مسئلہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس لیے مسئلہ کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹیوٹی افیکٹ کر دے گی، لیکن یہ سلام یہ کوئی یہ مسئلہ ہے، کبر مسئلہ ہے، حب مال مسئلہ ہے، حسد مسئلہ ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان میں حسد پیدا ہوا تھا تو ہم چونکے نہیں تھے، ہم نے اس کو بیماری نہیں سمجھا تھا، ہم نے اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دی تھی، کسی کو غیبت کی بیماری لگی تھی، کسی کو شک کی بیماری لگی تھی، کسی کو بدگمانی کی بیماری لگی تھی، اس کا ہم نے علاج نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کلینکل سائیکالوجی میں بیماری کے طور پہ ریکگنائز نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلینکل سائیکالوجی میں، یا اگر ہم کہیں کہ ہم اس بیماری کو بیماری مان رہا ہے آج کا مسلمان جو ڈی ایس ایم میں لسٹڈ ہے، لیکن اس بیماری کو بیماری نہیں مان رہا، یعنی ایک مینول ہے جس میں بیماریوں کی فہرست بیان ہوئی ہے، تو لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی اس آدمی کو اپنی چیزوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہے، مسئلہ ہے، یہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کا علاج نہیں کرتے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس دن کلینکل سائیکالوجی اپنی فارمل اسسمنٹ کے بعد اس کو ڈپریشن کا مریض ڈکلیئر کی، بڑی چیز وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو بائی پولر ہیں، فرض کیجئے وہ یہ کہتی ہے، تو اور یہ ان کے تو یہ والے مسئلے ہیں، اس دن تو ہم چونکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پیدا کب ہوا تھا؟ ناشکری سے پیدا ہوا تھا، یہ حب مال سے پیدا ہوا تھا، یہ غلط قسم کی چیزوں سے محبت سے پیدا ہوا تھا، یہ نفس کو اپنے نفس سے غافل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ تو اب یہ جو او سی ڈی کی بات ہے، ہمارے اندر ایک پرابلم ہے شک کرنا۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شک کا علاج کیا ہے؟ یقین جو ہے وہ شک کا علاج ہے، اور بچپن سے اس بات کی تربیت کی جاتی ہے کہ نہ اپنے آپ پہ شک کرو، نہ دوسروں پہ شک کرو، نہ اپنے وضو پہ شک کرو۔ وہ جو میں 4 قسم کی باتیں کہہ رہا ہوں نا، تعلق کا بحران ہے، تعلق کا بحران انسان کو اپنے اوپر شک پہ مبتلا کر سکتا ہے، تعلق کا بحران انسان کو دوسروں پہ شک پہ اور بدگمانی پہ مبتلا کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی بچے کے اندر یا کسی انسان کے اندر بچپن میں شک کے مسائل تھے، یا وہ فطرت کے ساتھ، ایک ہے فطرت سے دوری، ایک ہے فطرت سے متنفر ہونا، یہ دو کا فرق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ مکھی جو ہے، ٹھیک ہے انسان مکھی کو کہے گا کہ بھئی مکھی میرے اوپر نہ بیٹھے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مکھی کو مار دو، ختم کر دو، جہاں میں موجود ہوں وہاں کوئی مکھی پائی ہی نہ جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن میں جو بات شیطان کے بارے میں رب کریم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آج کا مسلمان مکھی کے ساتھ وہی برتاؤ کر رہا ہے، بالکل، یعنی سونے سے پہلے مکھی سے محفوظ رہنے کا اہتمام، مچھر سے محفوظ رہنے کا اہتمام، ہم نا ایک ایب نارمل سطح پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی گھر میں چھپکلی کے حوالے سے، چوہے کے حوالے سے، مکھی یا مچھر کے حوالے سے ایک غیر عاقلانہ رجحان پایا جاتا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر مکھیاں ختم ہو جائیں، یعنی آپ کی خواہش کے مطابق اگر مشیت کو منظور ہو جائے جو آپ چاہ رہے ہیں، تو دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا میں بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ مکھیوں کا اپنا ایک رول ہے، آپ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیے، آپ مچھر مکھی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی جائز خواہش ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے وجود کو سرے سے ختم کر دیں، یہ ایک انتہا پسندی ہے۔ تو وہ جو ایکسٹریمزم ہے
اس ایکسٹریمزم کو ہم ایکسٹریمزم کے نام سے نہیں جانتے. یہ ہے اصل ایکسٹریمزم جسے ہم انتہا پسندی کہتا ہوں، ہم یہ انتہا پسندی ہے. تو او سی ڈی پیدا ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او سی ڈی، بلکہ اس وقت تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں او سی ڈی پیدا نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اسکول جانے والے بچے کے اندر یہ سارے نظام کی بھیٹ چڑھنے کے باوجود اس کی کریٹیوٹی بچ جاتی ہے، تھوڑی بہت سلامت رہ جاتی ہے. اسکولنگ کے سسٹم میں 10 سال 15 سال گزارنے کے بعد بھی وہ دنیا میں کوئی کریٹیوٹی کا، تھوڑا بہت کریٹیوٹی کا مالک ہوتا ہے. تو یہ پیور اللہ کی قدرت ہے. یہ کیسی بات ہے کہ کریٹیوٹی سروائیوز ایون ان دس سسٹم. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں وہ لوگ جو بہرحال ڈپریشن میں نہیں ہیں یا بائی پولر نہیں ہیں یا اور بہت سارے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ ساری بات کروں، لیکن یہ مسائل ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ چاروں سطحوں پر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک کام کیا ہوا ہے، تعلیم کا سینونیم بن گیا اسکولنگ. ایجوکیشن اور سینونیم، ایجوکیشن اور اسکولنگ سینونیم ہو گئے، مترادف. یعنی آپ کہیں بھائی اسکول کیوں بھیج رہے ہو تو ایسا لگے گا جیسے یہ کیا مطلب آپ تعلیم کے خلاف؟ تعلیم اور اسکول جیسے ایک کام ہو گیا. تو علاج اور ایلوپیتھی بھی اس وقت سینونیم ہو گئے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مطلب علاج کیا ہے، مطلب اپنے تصور علاج کو ذرا وسیع کیجئے. تو جیسے اسکولنگ از ایکولز ٹو ایجوکیشن، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ از ایکولز ٹو کیور اور ٹریٹمنٹ، جو بھی آپ اسے علاج کہیں. تو یہ اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک ہے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ، وہ تو اس کے ماہرین سے دریافت کیجئے، وہ بتائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ چاروں کام، تناظر کی اصلاح، بیماری کو کیسے دیکھوں، مشکل کو کیسے دیکھوں، قربانی کو کیسے دیکھوں، دوسرے کو کیسے دیکھوں، ہر چیز کو، دنیا کو کیسے دیکھوں، نعمتوں کو کیسے دیکھوں، چیزوں کو دیکھا کیسے جائے، یہ تناظر ہے. یقین کی وہ حالت جو ہر قسم کے شک کو فنا کر دے، تعلق کی وہ نوعیت جو خود اعتمادی میں مددگار ہو جائے اور شفا یابی کا سامان پیدا کرے. تو یقین ٹھیک ہو، تناظر ٹھیک ہو، طرز زندگی ٹھیک ہو، تعلق ٹھیک ہو. طرز زندگی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ہے آپ سمجھیے کہ معاملات کا حل. اگر غذا کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو چیزیں خراب رہیں گی، حتیٰ کہ ذہن اور نفس کے معاملات بھی خراب رہیں گے. اگر ہمارا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا تو ہمارے نفس کا ٹھیک رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ سمجھ لیجئے. تو اب آپ اسلاف کے بارے میں سنتے تھے نا کہ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھ لیتے تھے. آپ کسی نے سنی ہے یہ بات؟ پورے دن حالت وضو میں رہتے تھے، یہ سنی ہے نا بات؟ تو کیوں رہتے جی تھے؟ ان کو پورے دن کیسے رہتے تھے وضو میں؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتا تھا، انہیں گیسز نہیں ہوتی تھیں، وہ اتنا ٹھوس کے کھاتے نہیں تھے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد انہیں واش روم جانا پڑے، اور کھانے پہ اتنا زور نہیں تھا کہ گھر کے ہر آدمی کا پرسنل واش روم بنانا پڑے. تو مطلب اب آدمی کے 24 گھنٹوں میں واش روم میں گزارے ہوئے لمحات بہت کم ہوتے تھے، اور دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھاتا تھا، بھوک رکھ کے کھاتا تھا. الحمدللہ چیزیں، سسٹم بالکل ٹھیک تھا، لہٰذا پورے دن حالت وضو میں رہتا تھا. اب جب پورے دن حالت وضو میں رہتا تھا تو وضو پہ شک کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہوتے تھے. دیکھیے یہ جو میں نے ابھی گفتگو رکھی ہے، جس میں یہ 4 بنیادی باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور صرف او سی ڈی نہیں، تمام نفسیاتی امراض جو جدید دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ کہ ہماری روایتی معاشروں میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان کے معاشرے میں بھی ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہماری نماز کا قبلہ اور زندگی کا قبلہ ایک نہیں ہوئے ہیں. زندگی کا قبلہ کچھ اور ہے، نماز کا قبلہ کچھ اور ہے. جب یہ ایک ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا. ابھی تو ہمارے قبلے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان قبلوں کو ایک کرنے میں چیخیں نکل رہی ہیں، بہت مشکل ہو رہی ہے. تو کم از کم ہم نیت کریں اللہ سے کہ یا اللہ میری زندگی اور میری نماز کے قبلے کو ایک کر دیجئے، اور کم از کم میری اس
چاہت کو، میری اس نیت کو خالص کر دیجئے، چاہے زندگی کی آخری سانس تک قبلہ ایک نہ بھی ہو سکے، قبلہ صحیح کرنے کی نیت کم از کم ٹھیک ہو جائے. یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم نیت خالص ہو جائے کہ یا اللہ اسے ٹھیک کر دیجئے. یہ چھوٹی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیے، کپڑے پہننا، بدن کو ڈھکنا یہ فطری ہے، پاؤں کو کچھ پہنانا غیر فطری ہے. یہ بڑی عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں. آپ کسی بچے کو کپڑے پہنائیں، یہ فطری ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ڈھکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شرم جو ہے نا وہ ایک فطری چیز ہے، اور شرم یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی ذات کو نمایاں نہیں کروں، چاہے وہ میرا احساس ہو، ذاتی احساس ہو، چاہے وہ میرا کوئی کمال ہو، میری کوئی زینت ہو، میرے جسم کے کوئی چھپے ہوئے خد و خال ہوں، چاہے میرا جسم ہو، وہ اس کو ڈھکنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. یہ فطری رجحان ہے انسان کے اندر. جدید مغربی معاشروں میں یہ جو فطری رجحان ہے یہ ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے. یہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، اسے بالکل نہیں پتہ لگتا کہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس میں کور نہیں ہو رہا. آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ان کا ذہن خراب نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو واقعی نہیں پتہ لگتا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہے وہ کور کرنے کی ذمہ داری میں ناکام ہو رہا ہے. آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں؟ یہ مردوں میں بھی ہیں، یہ عورتوں میں بھی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینس نہیں ڈیولپ ہوئی. اس طرح پاؤں جو ہے نا، اگر سفر کر رہے ہیں تو ہم سہولت کے لیے پاؤں میں چپل پہننا چاہتے ہیں، جوتا پہننا چاہتے ہیں، تاکہ زمین کی کوئی نوکیلا پتھر یا کانٹا ہمارے پاؤں میں نہ چبھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن گھر میں چپل اور جوتے پہ اصرار کرنا، بچوں کو یہ اصرار جی سر. کرنا کہ آپ نے ہر وقت چپل یا جوتا پہننا ہے، یہ غیر فطری ہے. اب اس لائف اسٹائل پہ کوئی کوشچن پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس لائف فارم میں جو ماڈرن اربن سوسائٹی کی لائف فارم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو فلورنگ ہے وہ فلورنگ زمین سے لا تعلق ہے، وہ ایک سنتھیٹک مٹیریل ہے، اور وہ زمین کے ساتھ ارتھ نہیں ہے، اور آپ کا پاؤں اس پہ پڑتا نہیں ہے. تو یہ ایک غیر فطری چیز ہے. اب ہوتا کیا ہے، بچوں کی کنڈیشننگ ایسی ہو گئی، میں اب آپ کو بتاؤں، بعض بچوں کی کنڈیشننگ ایسی ہو گئی، 8-10 سال کا بچہ، اس کو پہلے دن سے جوتے اور چپل اتنے پہنا کے رکھے گئے کہ جب اس کا جوتا یا چپل کے بغیر اسے ننگے پیر چلنا پڑے گھر کے اندر بھی، اسے لگتا ہے اس کے پاؤں گندے ہو گئے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بچوں کو جانتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا، جب اسے ننگے پیر چلنا پڑے اسے لگتا ہے اس کے پاؤں گندے ہو گئے گھر کے اندر بھی، اور اگر باہر چلنا پڑے یا پاؤں گیلا ہو جائے تو اسے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ یا اگر وضو کیا ہے تو پاؤں کو بھی ٹاول سے سکھائے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی انسان فطری طرز زندگی میں آئے گا اسے او سی ڈی نہیں ہوگا. اگر او سی ڈی فطری طرز زندگی کے باوجود بھی ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ شک کا بیج اس کے اندر موجود ہے، یقین کی درست حالت نصیب نہیں ہوئی. اگر یقین کی درست حالت نصیب ہے اور طرز زندگی فطری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ او سی ڈی پیدا ہی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر باقی دو اہتمام بھی کر لیجئے، جو میں نے کہا، تناظر بھی درست کر لیں اور تعلق بھی بہت اچھے کر لیں انشاءاللہ. بہت مطلب اب تو وہ نفسیاتی امراض سے بالکل محفوظ ہو گیا. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں ان سے کیسے نکلا جائے، ادھر بھی ہمیں واپس اسی طرف جانا ہوگا. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسے اس سے بچائیں، تو ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں وضو کے حوالے سے. ایک بات آپ سے عرض کروں، میں نے وضو کے کانٹیکسٹ میں ابھی او سی ڈی کی کئی باتوں کا جیسے ریلیٹ کیا ہے، ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں. وضو میں اگر کوئی انسان کم پانی سے وضو کرنا قبول کر لیتا ہے، کم پانی کا مطلب کیا ہے؟ کم پانی کا ویسے تو اس کی ایک خاص مقدار ہے، اور وہ ایک عہد قدیم میں ایک میجرمنٹ ٹول استعمال ہوتا تھا، اس کی ایک خاص مقدار تھی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کوئی 1.5 گلاس پانی ہوگا.
اگر میں ایک اوسطن میں اگر کہوں کہ آپ کے گھر میں جو پانی کا گلاس ہے نا، 1.5 گلاس پانی میں وضو ہو سکتا ہے، 1.5 گلاس پانی آن این ایوریج 400 ml، اگر میں کہوں 400 ml واٹر میں وضو ہو سکتا ہے۔ اب پہلی بات میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی 400 ml میں وضو کر رہا ہے، نمبر 1، نمبر 2، وضو کرنے کے بعد وہ وضو کو پوچھتا نہیں ہے، کسی کپڑے سے نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، اس کی خوراک کے معاملات ایسے ہیں کہ اس کا وضو 5 نمازوں میں ایک وضو چل جاتا ہے۔ آپ کی آنتوں کی صحت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کا وضو کتنی نمازوں میں چلے گا۔ تو 4 میں چل رہا ہے، 3 میں چل رہا ہے، 2 میں چل رہا ہے، 1 میں بھی مشکل سے، ابھی وضو کیا تھا پھر ٹوٹ گیا، ابھی نماز تو پڑھی نہیں، وضو دوسری دفعہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بالکل ہی آپ تو مطلب آپ کی آنتوں سے بھی شیطان چمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اپنی مطلب آپ سوچئے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے وضو کے حوالے سے کہی ہیں۔ اب او سی ڈی کا میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، ہم اتنا پانی خرچ کرتے ہیں، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی وہ شکل جو سسٹم کے لیے پریشان کن نہیں بنی ہے، اس پہ ہمارا سوال نہیں ہوتا۔ بھئی یہ جو تم اتنا پانی بہا رہے ہو، یہ بھی آبسیشن ہے۔ یہ جو تم 1 بالٹی پانی سے وضو کر رہے ہو، ایکچولی یہ او سی ڈی ہی ہے، تمہیں پتا ہے؟ تو جب تمہیں یہ کہا گیا کہ اتنے پانی سے وضو کرو، تو او سی ڈی پیدا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تمہارے اندر۔ مطلب تمہیں پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ اللہ کافی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر اعتبار کیا جائے۔ اب ہوگا کیا، بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ اتنے کم پانی سے وضو کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ٹھیک سے ہمارا ہاتھ ہی نہیں دھلا، ابھی تو ہماری ہتھیلی نہیں دھلی، ابھی تو میں نے یہی نہیں کیا، ابھی تو پانی نہیں دھلا، تو وہ اس میں پانی بہائیں گے۔ تو پہلے تو لیس از انف، لیس از انف، الحمدللہ۔ تو یہ جو پوری ایکسرسائز ہے نا، یہ آپ کو او سی ڈی سے بچائے گی جب آپ کم پانی سے وضو کریں گے۔ دوسری بات، آپ اس پانی کو پوچھیں گے نہیں۔ ابھی پرابلم کیا ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وضو کرتے ہیں اور بعض اوقات پبلک پلیس ہے تو وہاں ٹیشو پیپر، یعنی ایسا، اس کے بعد ایک درخت یا آدھے درخت سے بنا ہوا ٹیشو پیپر اپنے وضو کو پوچھنے میں صرف کیا۔ وہ جو ڈسپوزیبل ٹاول ہے، جو ٹیشو ہے نا، بڑے بڑے ٹیشو، وہ آپ کھڑے ہیں ایئرپورٹ پہ جائیں، شاپنگ سینٹر میں جائیں، اور وہ جی حضرت یہ آپ، اور بڑی اس میں کمال اور خدمت کا پہلو ہے کہ یہ مسجد میں ہم یہ بانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کیا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ پانی اگر تمہارے جسم پہ لگا ہوا ہے اور ٹپک رہا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اب وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ گیلے پاؤں لے کے تم ہمارے بہت ایکسپینسو کارپٹ ہے ہمارا، بہت ایکسپینسو یہ سارا ارینجمنٹ ہے، اس کے اوپر تم گیلے پاؤں لے کے آؤ گے تو یہ بھی گندا ہوگا، وہ بھی گندا۔ باوضو آدمی کا گیلا پاؤں جہاں بھی پڑے گا خیر پیدا کرے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس ذہن سے نہیں دیکھتے، تو اس کے جو قطرے ٹپکیں گے وہ گناہوں کو جھاڑنے کی وجہ بنیں گے، او سی ڈی نہیں پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر تیسری بات، اب یہ اس میں آپ میرا وہ جو نئی کتاب میری شائع ہوئی ہے، اس میں آپ فوڈ کا چیپٹر ذرا 3-4 دفعہ پڑھنا ہوگا، وہ انشاءاللہ ایک دفعہ میں نہیں بات بنے گی۔ اس کو پڑھیے، اس کی ایکٹیویٹیز کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کھانا پینا کیسے ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیٹ ویٹ کے معاملات، پھر وضو برقرار رہ سکے گا کافی دیر تک۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وضو برقرار رہے، دوسری بات یہ کہ وضو پہ شک نہ کریں آپ۔ اگر آپ نے وضو سے متعلق یہ ہدایت قبول کر لی کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، شک ہے، تو اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا تھا، تو آپ کو وضو نہیں کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ احتیاطاً وضو کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں لوگ یا تو احتیاطاً وضو کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فریش ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا پھر ویسے ہی انہیں اچھا لگتا ہے تو وضو کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ نماز کی تیاری میں اگر باوضو ہیں آپ، تو نماز کی تیاری یہ ہے کہ اپنی نماز سے پہلے نماز کے اچھے ہونے کی دعا کیجیے۔ نماز سے پہلے
تحیت الوضو پڑھ لیجئے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے، نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ لیجئے، نماز سے پہلے کوئی دعا کر لیجئے، لیکن وضو تو آپ کا ہے، اپنے وضو پہ شک نہ کیجئے۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے، یہ جو میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ او سی ڈی کا آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ جو 4 بڑے فیکٹرز کی بات کی اور یہ جو 3 اسپیسیفک ایشوز کی بات کی نا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں سالو ہو جائیں گی، لیکن یہ تینوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ پہلے ہم 2 بالٹی پانی میں وضو کرتے ہیں، اس کے بعد سنگل یوز جو ٹیشو ہے یا جو بھی آپ پیپر ٹاول ہے اس سے بہت سارا پوچھ کے، یعنی آدھا درخت سے بننے والا جو کاغذ ٹیشو ہے اس سے اپنا وضو پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد یا کسی ٹاول سے پوچھتے ہیں، وہ ٹاول بھی پھر 2-4 دن میں اس کو پھر دوبارہ واش کرنے کے لیے پھینکتے ہیں۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے، اور پھر غیر ضروری طور پر ہر وقت چپل میں رہنے کی ایک ضد ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف وضو کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو او سی ڈی سے نکالنے میں ایک آپ کو لگے گا یہ فائر وال ہے۔ بہرحال یہ ایک لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ فائر وال ہمارے عہد میں اچھے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر کسی کو ڈرانا ہو تو بس یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو نار ہی نار ہے، لوگ ڈر جاتے تھے۔ اب اگر کوئی کہا جائے یہ فائر وال ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سوچئے لفظ کیا ہوتا ہے، یہ بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لفظ کرتا کیا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فائر وال سے زیادہ بہتر لفظ ہے ڈھال، تو وضو ڈھال بن جائے گا۔ وضو جو ہے وہ آپ کی نفسیاتی تحفظ کے لیے بھی ڈھال کا کام کر رہا ہوگا، کمال کی بات نہیں۔ یہ صرف میں وضو کے تعلق سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اگر کسی نفسیاتی مریض کو دعا کے معاملات اس پہ کھل جائیں تو وہ کتنا اس کو مزید فائدہ ہو۔ یہ تو صرف وضو کی بات ہو رہی ہے، خود ہی غور کرے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو اور سب کو ہی اللہ تعالیٰ شفاء کلی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، ان کو شفا یاب کرے، جو بھی کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کرے، اور ہم میں سے جو بھی مطلب تیمارداری کر رہا ہے اس کو تیمارداری کا حق ادا کرنے، تیمارداری کی حکمت، تیمارداری کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا کرے، ہمارے متعلقین کو اور ہمیں اچھے حال میں رکھے۔